ہانگ کانگ والوں، ایمان والوں، میں تمہارا ایمان بناتا چلوں، عقیدے کی بات کہو الحمدللہ۔ اللہ تمہیں نظر نہیں آتا، کہو الحمدللہ۔ یہی تو ایمان بالغیب ہے، یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، عشاء کی نماز پڑھی، صحابہ کرام کو ساتھ بٹھایا، بیٹھے۔ او یارو میرے قریب قریب آ جاؤ۔ صحابہ اور قریب آ گئے۔ کملی والے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھا، میرے یارو بتاؤ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اچھا ایمان؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نبیوں کا۔ حضور نے فرمایا وہ تو چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت اس سے باتیں کرتے ہیں، وہ ایمان نہ رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ نبی اس کے ہوتے ہیں، وہ ان کا ہوتا ہے۔ یارو کوئی اور بتاؤ کس کا ایمان اچھا ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشتے۔ حضور نے فرمایا وہ تو ہر وقت سدرۃ المنتہا پہ آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، سجدے میں پڑے ہیں۔ اللہ نے تو ان کو بنایا ہی بندگی کے لیے ہے، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ یارو اس سے بھی کسی کا اچھا ایمان بتاؤ۔ صحابہ کرام نے اپنی طرف انگلیاں کی، یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، میں گواہی دیتا ہوں یہ پکے مومن۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے اچھائی اور بھلائی کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان سب سے اچھا۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، تم تو مجھے دیکھتے ہو، تم تو جبریل کو آتے جاتے بھی دیکھتے ہو، تم تو قرآن کو اترتے بھی دیکھتے ہو، اور کسی کا بتاؤ۔ صحابہ چپ ہو گئے، عرض کی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ویلا آئے گا میرے امت کے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ خدا کو دیکھا، نہ مصطفیٰ کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ قرآن اترتے دیکھا، نہ وحی آتے دیکھی، نہ قبر دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب رکھیں گے ایسے لوگ آئیں گے، ان کا ایمان تم سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ وہ ایمان بالغیب ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں، یہ مشاہدہ ہے، یہ آنکھوں سے دیکھا ہے تسبیح ہے، یہ میری جیب میں ہے۔ اب میں تمہیں کہوں بتاؤ میری جیب میں کیا ہے؟ ان دیکھے اگر تم کہو تسبیح ہے، اللہ کی قسم یہ ایمان ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لی یہ مشاہدہ ہے، کافر آنکھوں سے دیکھ کے بات کرتا ہے، ایمان والا ان دیکھے خدا کی بات کرتا ہے، ایمان والا ان دیکھے رسول کی بات کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان رکھتا ہوں محمد الرسول اللہ، میں نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان رکھتا ہوں اس کے سوا میرا وحدہ لا شریک کوئی نہیں، ان کے سوا میرا نبی اور رسول کوئی نہیں۔ کہتے ہیں حضرت بہلول مجذوب اللہ کا بندہ ہارون رشید کے زمانہ خلافت میں
دریائے دجلہ کے کنارے رات کو بیٹھا ہوا ہے اور مٹی کے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون رشید اپنی بیگم کو لے کر رات کو سیر کرتے ہوئے آتے ہیں۔ ہارون رشید رک گئے، توجہ میری طرف رکھے، دیکھ کر کہنے لگے بہلول میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا کس کو ملے گا؟ کہا جس کے لیے دعا کر دوں گا اس کو ملے گا۔ کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا 1 روپیہ۔ ہارون رشید کہنے لگے مجذوب ہو نا، اس لیے بڑے مار رہے ہو، لیکن اس کی بیوی بڑی سیانی ہے، نام زبیدہ ہے، جیب سے 1 روپیہ نکالتی ہے، دے کر کہنے لگی بہلول میں نے خرید لیا، دعا کرنا اللہ مجھے جنت میں محل دے دے۔ سودا ہو گیا۔ رات کو ہارون رشید گھر جا کے سویا، سوتے سوتے جنت میں گیا، ایک محل دیکھا، محل کے دروازے پہ بیوی کا نام لکھا ہے۔ اندر جانے لگا، فرشتوں نے کہا یہ تیرا نہیں، یہ تیری بیوی کا ہے۔ کہنے لگا بیوی تو میری ہے نا۔ فرشتے کہنے لگے یہ دنیا کا قانون ہے، جنت کا قانون نہیں، یہاں بیوی کا محل اسی کا ہوگا۔ اگر میاں جنتی ہوگا اس کو جنت میں محل ملے گا، ورنہ یہ محل تو اسی کا ہے جس کے کھاتے اور نام لگ گیا۔ رات گزری، دوسرا دن شام کو بہلول پھر دریا کے کنارے بیٹھا مٹی کے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون رشید گئے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں، کسے ملیں گے؟ کہا دعا کروں گا اللہ اسے دے دے گا۔ قیمت کتنی ہوگی؟ کہا 1 روپیہ نہیں، ساری دنیا کی بادشاہی۔ ہارون رشید کہنے لگا کل تو 1 روپیہ قیمت تھی، آج ساری دنیا کی بادشاہی۔ وہ بہلول مجذوب کہنے لگا ہارون رشید میاں کل ان دیکھا سودا تھا، آج تو دیکھا ہوا سودا ہے، تو رات کو دیکھ کے آیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، شکر ادا کر، وہ تجھے نظر نہیں آتا، اس نے ان دیکھے رب پر تجھے ایمان رکھنے کی توفیق دے دی۔ اللہ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کمال تو یہ ہے کہ تو کہے اللہ میاں میں ان دیکھے تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی کافر آتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں بت کوئی نہیں، اسٹیچو کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میں نے جنت نہیں دیکھی، تم نے دیکھی لیکن ایمان رکھتے ہو۔ آمنت باللہ پڑھو، وملائکتہ، میں نے فرشتے دیکھے نہیں، میں نے جبریل کو دیکھا نہیں، میں نے میکائیل کو دیکھا نہیں، میں نے اسرافیل کو دیکھا نہیں، میں نے اسرائیل کو، ہاں ایک دن آئے گا اسرائیل نو دیکھاں گے۔ دعا کر اسرائیل آئے تو کسی بزرگ کی صورت میں آئے، اور آتے ہی کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں اللہ کی طرف تجھے لینے آیا ہوں، خوشی خوشی میرے ساتھ چل، فادخلی فی عبادی وادخلی، پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس اسرائیل آیا، کیوں آیا؟ جان لینے آیا ہوں، رکھ کے تھپڑ۔ اسرائیل میاں کی آنکھ نکل گئی، مولانا مسلم شریف میں ہے نا حدیث، اس کی آنکھ نکل گئی، ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ یہ کیسا تیرا نبی ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس نے مجھے ہی ڈرا دیا، ایسا تھپڑ زور کا مارا ہے میری آنکھ نکل گئی۔ قدرت خدا سے آنکھ ٹھیک ہوئی، اللہ نے کہا موسیٰ اسرائیل میرے نبیوں کے پاس تجھے جانے کا آج تک طریقہ نہیں آیا،
اللہ کیا کروں؟ دوبارہ جا اور میرے موسیٰ سے جا کے کہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلتے ہو، اللہ نے بلایا ہے، میں لینے آیا ہوں۔ اب یہ جو دوبارہ گئے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا اور پھر آگے ہیں۔ مائی باپ اب جان لینے نہیں آیا، پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا پیغام لایا؟ اللہ کہتے ہیں کسی جانور کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھو، آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے اس کے بال آ جائیں گے، ایک ایک بال کے سب کے 100 سال عمر بڑھاتا چلا جاؤں گا، لیکن موت پھر بھی ایک دن آئے گی۔ کہا اچھا پھر بھی آئے گی؟ آئے گی، اچھا چلو اب میں لیٹتا ہوں، لے لے۔ لیٹے، جا لے گی۔ آمنت باللہ وملائکتہ، میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتا ہوں۔ وکتبہ، قرآن کو تو دیکھا ہے۔ دعا کر اللہ دیکھنے کی، چومنے کی، پڑھنے کی، عمل کی، پیار کی، عزت کی توفیق دے دے، کہہ آمین۔ میں نے تورات کو نہیں دیکھا اور دیکھنا بھی نہیں، میں نے انجیل کو نہیں دیکھا، دیکھنا بھی نہیں، زبور کو نہیں دیکھا، دیکھنا بھی نہیں۔ کہ کبھی کبھی راستے میں MTR میں، بسوں میں کرسچن تنظیمیں آپ کو کتابیں دیتے ہیں، ذرا پڑھ لو۔ اردو میں بھی بائبل دیتے ہیں، عربی میں بھی بائبل دیتے ہیں، انگلش میں بھی بائبل دیتے ہیں۔ لینی، زور سے بولو، لینی، زور سے بولو، لینی نہیں، اس لیے کہ ہمارے ایمان کچے ہیں۔ میرے پاک نبی مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کی کچھ آیات ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں میرا عمر یہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول تورات کی آیتیں ہیں۔ میرے نبی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا عمر مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کیوں؟ کہا فرمایا جب قرآن آ گیا تو تورات گئی، جب میں نبی بن کے آیا تو موسیٰ کی نبوت کا بسترا گول ہو گیا۔ اب تمہیں تورات پڑھنے کی وَرُسُلِهِ، میں نے ابراہیم کو نہیں دیکھا، آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ میں نے موسیٰ کو نہیں دیکھا، میں نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن مانتا ہوں۔ لیکن کیوں مانتا ہوں؟ اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پہ ایمان رکھنا۔ والیوم الآخر پڑھو، اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل۔ کیا کہتے ہیں؟ آخرت کے دن پر، حالانکہ ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میں نے تقدیر کو نہیں دیکھا، تقدیر لکھنے والے کو نہیں دیکھا، تقدیریں بنانے والے کو نہیں دیکھا، لیکن تقدیر پر ایمان۔ والبعث بعد الموت، مرنے پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان بالغیب۔ کمال تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میری باتوں پر ایمان ہوگا، میری ذات پر ایمان ہوگا، میری رسالت پر ایمان ہوگا، میری نبوت پر ایمان۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔
قرآن میں دوسری جگہ آیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ کچھ لوگ ایسے بھی قیامت کے دن آئیں گے جن کو ہم بھلا دیں گے، وہ عرض کریں گے اللہ ہمیں بھلا تو نہ، ہماری طرف دیکھ تو صحیح۔ اللہ کہیں گے دنیا میں تم نے ہمیں بھلایا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، اللہ دیکھیں گے بھی نہیں، وہ رو کے کہیں گے اللہ ہمیں دیکھو تو صحیح۔ اللہ کہیں گے تم نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے نہیں دیکھا، آج میں تمہیں کیوں دیکھوں؟ میرا حکم آیا تم نے توڑا، میرا حکم آیا نافرمانیاں کی، جب تم نے میرے حکموں کی قدر نہیں کی، مجھے نہیں دیکھا، میرے حکموں کو نہیں دیکھا، آج میں تمہیں کیوں دیکھوں؟ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے،